تعلیم. اور ایجوکیشن کا مقصد, ایجوکیشن کا ڈیفینیشن, what is the definition of education? The real definition of education is that change in behavior. Education doesn't merely mean only academic education. That what are جو ہے وہ whatever you are studying in your books, that is the education. No, this is not the real definition of education. But if we want to define in a real manner, real sense, the definition of education is that there should be a change in behavior. There should be change in your attitude. There should be change in your sitting, in your standing, in your eating, in your running, in your جو ہے وہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ آپ کے ایک تبدیلی آ جائے, تو اس کا نام جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. تو ایجوکیشن خود کو اگر ہم ایبریویٹ کریں گے تو اس میں ہمیں تعلیم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اس کا ای ہمیں ایفیشنسی, قابلیت سکھاتا ہے. اس کا ڈی ہمیں واپس ڈسپلن سکھاتا ہے. اس میں جو یو ہے وہ ہمیں یونٹی سکھاتا ہے. اس کا ٹی جو ہے وہ ہمیں واپس ٹالرنس سکھاتا ہے. اس کا آئی ہمیں انٹیلیجنس سکھاتا ہے, ذہانت ہم میں ہونی چاہیے. اس کا او جو ہے وہ ہمیں آرگنائزیشن سکھاتا ہے کہ ہمیں تنظیم سازی ہونی چاہیے. اس کا این ہمیں جو ہے وہ نیشنلٹی سکھاتا ہے, واپس ہمیں مانا کہ ہم ایک ہی قوم ہیں. تو ان دونوں کا آپس میں جو ہے وہ گہرا تعلق اور گہرا ریلیشن ہے. تب جو ہے وہ ہم سکسیزفل اسٹوڈنٹ اور صحیح معنی میں ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی لیے میرا یہ میسج ہے آپ لوگوں کو کہ آپ اپنے کام سے سنسیئر رہیں, اپنے اس ادارے سے سنسیئر رہیں, اس ادارے کے لیے محنت کریں. یہ عالی شان آپ کو ادارہ ملا ہے اور اس میں اس کو آپ 4 چاند لگائیں. کیسے 4 چاند لگائیں گے؟ آپ کے پاس اتنا بڑا اسپاٹ ہے, اگر ایک دن اپنی اپنی جگہ سلیکٹ کر کے وہاں پر لگا دے تو آپ نے ابھی دیکھا درختوں کی کیا اہمیت ہے. درخت جو ہے جاندار میں شامل ہے. تو آپ پھر اسی درخت کو لگانا نہیں ہے, اس کی پوسٹ کیئر بھی کرنی ہے, یعنی اس کی آنرشپ کرنی ہے کہ جس نے یہ درخت لگایا ہے وہ اپنا, آج میرے لیے آپ نے اتنا بڑا یہ پینافلیکس لگا دیا, یہاں لگا دیا, وہاں لگا دیا, یعنی آپ لوگوں نے مجھے عزت دی, مجھے یہ میری آنرشپ ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پھٹی پر سادگی سے جو ہے اپنا جو ہے ایک اسٹیکر لگا دیں کہ یہ جو ہے وہ یہ درخت جو ہے وہ خرم نے لگایا ہے, یہ درخت جو ہے وہ آصف نے لگایا ہے, یہ درخت جو ہے منوج کمار نے لگایا ہے. تو وہ اس کے نام سے درخت جو ہے آج لگے ہوں گے. جب کبھی آپ بڑے عہدوں پر پہنچیں گے اور یہاں پر یہ درخت آپ کے نام کے لگے ہوں گے, آپ کتنے فخر سے آ کر یہاں بولیں گے کہ یار یہ درخت جو ہے میں نے لگایا تھا. اس کے سائے کے نیچے جب لوگ بیٹھیں گے تو وہ اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں جائے گا, اور یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. سوچیں آپ. پھر آپ یہاں پر جو ہے وہ ایک بورڈ بنا کر اس پر جو ہے وہ تھیلے بنا سکتے ہیں. جیسے یہ ایک رلی ہے, اس پر آپ نے بڑے بڑے جو ہے وہ پاکٹس بنا دیے سامنے, اس میں لکھ دیں کہ جس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے وہ یہاں سے فری لے سکتا ہے. اب آپ بچے جو ہے اپنی جیب خرچی سے صدقہ سمجھیں, زکوٰۃ سمجھیں, خیرات سمجھیں, اس کی پینسلیں لے لیں, پین لے لیں, کاپیاں لے لیں, وہ ان بیگ میں رکھ دیں. اور جو بھی ایسا بچہ جس کو ضرورت ہے وہ خود اس میں سے استعمال کر کے لے جائے, تو یہ کتنا بڑا آپ کو ثواب ملے گا, اور یہ کتنا بڑا آپ کو یہ کتنی بڑی آپ کے اسکول کی عزت ہوگی. بھائی بتا رہے ہیں یہاں پر 1500 بچے ہیں. اگر ہم کسی کام کو شروع کرنا چاہیں, ہمیں یہاں کوریڈور میں باسکٹس ہی رکھنی چاہیے, بڑی بڑی جو ہے. کتنے کی آئیں گی؟ 100-200 روپے کی آئیں گی. فی بچہ اگر 1 روپیہ بھی گھر سے لے کر خاموشی سے اپنے ٹیچر کو, کلاس ٹیچر کو, یا ایک باکس رکھ دیں, اس میں ایمانداری سے 1 روپیہ اس میں پھینک دیں, 1500 روپے آپ کے جو ہے وہ اس میں جمع ہو جائیں. اس کی آپ نے باسکٹس لے لی, اس کی آپ نے کئی اور دوسری چیزیں لے لی. اس کے لیے آپ کتنا بڑا جو ہے وہ آپ کا, آپ خود یہ کر سکتے ہیں. یہ سب آپ فنڈ ریزنگ آپ خود کر سکتے ہیں, خود آپ فنڈ جو ہے وہ جنریٹ کریں. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے آپ بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اصل زندگی کا جو ہے وہ مقصد ہی یہی ہے. فارسی میں کہتے ہیں نا کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. کہ زندگی کا اصل جو ہے وہ مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بندگی کرے, بندوں کی جو ہے وہ خدمت کرے. آپ نے ابو بن ادم میں کہا ہے, کیا اس میں میسج ہے کہ
Allah loves those who love their fellow men. کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو انسانوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ اصل میسج ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ محبت کا جذبہ آنا چاہیے. ہمیں یہی چیز جو ہے اسی سے ہم لوگ اپنے ان اداروں کو مضبوط کر سکتے ہیں. تو آج اگر یہ خدمت کے جذبے اگر ہم یہاں سے شروع کریں گے تو سوچیں ہم کہاں جو ہے وہ کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جس سے ہم بہت کچھ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے اپنائیں گے. پھر آپ میں سے جو ہے وہ ٹیم بننی چاہیے کہ یہ ایک میسج ہو کہ کوئی بچہ جو ہے وہ غیر حاضری نہیں کرے گا. سب بچوں کو آپ نے کہنا ہے کہ جی غیر حاضری آپ نہیں کریں گے. کہ یہ جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہو آپ پر فی بچہ جو ہے اسٹیٹسٹکس کے مطابق ایک بچے پر میٹرک کے وہ 30 سے 35 یا 40 ہزار روپے فی بچہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیس ادا کرتی ہے. آپ کو یہ آج تک کسی نے نہیں بتایا. آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے وہ مال مفت دل بے رحم کہ مفت کا مال ہے اس پر چل رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ جی پرائیویٹ اسکول میں پرائیویٹ اسکول والے دنیا کے سب سے بیوقوف ترین جو ہے وہ انسان ہے. کیسے؟ آپ جتنے بیٹھے ہو فی بچہ جو ہے وہ 30,000 روپے جو ہے آپ پر گورنمنٹ آپ کی فیس دے رہی ہے. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں سائیں کیسے فیس دے رہی ہے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میری تنخواہ الحمدللہ 4 لاکھ روپے. یہ آپ کے جتنے ٹیچر ہیں ان کی تنخواہیں 2-2 لاکھ روپے ہوں گی. لاکھ سے کم کوئی بھی نہیں ہوگا. نئے ہو شاید 50,000 تک کوئی ایسے. یہ اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے اس کا کرایہ آپ دیکھیں, اس کی لائٹ کے اخراجات دیکھیں. آپ کو اتنی ساری بکس جو ہے وہ ان کی لاکھوں روپے کی کروڑوں روپے کی بکس آپ کو ملتی ہیں. آپ کو یہ اتنا بڑا فرنیچر اتنی بڑی جو اخراجات ان سب کو ٹوٹل کریں پھر آپ ڈیوائڈ کریں تو یہ سارا جو ہے فی بچہ جو ہے وہ آپ کی کیلکولیشن نکل آئے گی کہ گورنمنٹ ایک بچے پر 30 سے 35,000 روپے خرچ کرتی ہے. آپ پرائیویٹ اسکول کے سامنے جو ہے وہ بیجی بلی کی طرح اپنی حیثیت گراتے ہو کہ ہم جی مفت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ کو تو سر اٹھا کر بولنا چاہیے کہ اوے تم تو 1,000 روپے فیس دے رہا ہے, ہماری فیس تو 30,000 روپے. اپنی اہمیت کو اجاگر کرو, اپنی حیثیت کو اجاگر کرو یار. اس کو آپ بولو کہ یار ہمیں تو 30,000 یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے. آپ جو ٹیکسز دیتے ہو آپ کے والدین کا پیسہ ہے, وہ آپ اس کو گورنمنٹ آپ پر خرچ کر رہی ہے, آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہو. اور وہ بیوقوف, ان کو میں نے کیوں بیوقوف کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ وہ 30,000 روپے یہ بھی چھوڑ رہے ہیں اور 10,000 روپے فیس اور بھر رہے ہیں. تو وہ بیوقوف ہے یا ہم بیوقوف ہیں؟ تو یہ مہم چلائیں آپ. ہمارے یہ اساتذہ اس چیز کو سمجھے, یہ میسج اگر ہمارا جو ہے وہ ہمارا جائے. یہ آپ ٹیمیں بنا کر جو ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں. یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا بہترین بچہ جو ہے وہ نعت میں ہر چیز میں عالیشان ہوگا پر اس کو شلوار کا ایک پانچہ اوپر لگا پڑا ہے, پتلون کا دوسرا نیچے لگا ہوا ہے, کوئی صفائی نہیں ہے, نیند سے منہ اٹھا کے وہ آ جاتا ہے کہ بھئی میں مفت والی اس میں فقیر آدمی ہوں تو اس لیے میری کوئی اہمیت نہیں. ارے اپنی اہمیت کو 30,000 والی بناؤ بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو. یہی چیز ہے جو آپ کو منع جو ہے پھر آپ ان سے مقابلہ کریں. آج آپ سب میں جو ہے آپ کے اسکاؤٹس جو ہیں وہ کچھ اچھی یونیفارم میں, تو آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ آپ سے اچھے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں. تو پھر آپ کیوں نہیں ہو سکتے ہو؟ ضروری تو نہیں ہے ایک ہی یونیفارم کا آپ نے ٹھیکہ لے لیا ہے. آپ عید پر جو ہے ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے عید پر کاٹن کے کپڑے لینے ہیں, یونیفارم لے لو. غریب بچے ہو یونیفارم لے لو. وہی آپ کے 2-3 یونیفارم ہو, بہترین اس میں جو ہے وہ اسٹینڈرڈ میں آئیں, اپنی پرسنالٹی کو نکھاریں. یہاں پر ان ڈونیشن سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بڑے مرر لگا دیں, اوپر لکھا ہو کہ اپنے آپ کو سنوار کر پھر کلاس میں جائیں. یہ واش روپے کی ڈونیشن سے ہو گئی یار. یہ آپ کی جو ہے یہ پھولوں کے درخت جب لگ جائیں گے کتنا خوبصورت ہو جائے گا, جیسے لندن اور یورپ کے اسکول ہو. اتنا بڑا اسپیس ہے آپ کے پاس.
मेरे पास तो वहाँ तिलक चाड़ी पर जो है वो इतना स्पेस नहीं है, उसके बावजूद भी हमने उन इदारों को जो है वो इतनी लेवल पर ले गए। तो आप अपने इन इदारों को मजबूत करें। जब मैंने 2002 में पब्लिक सर्विस कमीशन पास करके 17 ग्रेड में पूरे थरपारकर में जब मैंने फजले उमर स्कूल को ज्वाइन किया था, तो दैट वाज स्पेशली फॉर टीचर्स एंड HM ऑफ द स्कूल, दैट वाज वेरी स्ट्रेंज मोमेंट फॉर मी व्हेन आई ज्वाइंड एज ए headmaster. That was my first posting. You can imagine that when I was attending the assembly, in assembly there were only 7 students were present, and the numbering of total staff, I think that was more than 26. But before me, the students who were standing in the assembly, they were only 7. 2 in 6, 2 in 7, 1 in 8, 1 in 9, and 1 in 10. That was my first day. I was thinking at that time that whether I should be here or not, because I had already worked in a big institution, Qazi Sultan Higher Secondary, as a principal in charge. But मैंने उसको जो है वो छोड़ा नहीं। उसी स्कूल के अंदर मैंने जो है वो तीसरे या चौथे महीने के अंदर 250 से ज्यादा जो है मैंने एडमिशन करवाई। उसी स्कूल में 2002 में मैंने जो है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने डोनेशंस पर काम करा है। उस 2002 के 2 करोड़ रुपए था। फिर उसके बाद उससे पहले 98 रूम्स बनवाए, बहुत सारा हमने काम किया। फिर मैंने समारोह हायर सेकेंडरी में जो है मैंने काम किया, मैंने वहाँ ट्री प्लांटेशन की। मुझे रफीक ताड़र, दैट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड ही ऑनर्ड अस, प्रेसिडेंशियल अवार्ड मुझे मिला। प्रेसिडेंशियल अवार्ड माना जो है वो हमें मिला। फिर अब इसके अलावा बैक वक्त माना जो है आई वॉज हैविंग एट ए टाइम 3 बड़े इदारों की चार्ज मेरे पास थी। फजले उमर हायर सेकेंडरी स्कूल, समारोह हायर सेकेंडरी स्कूल, मीरपुर नाज का शाह वली उल्लाह हाई स्कूल जो है, जहाँ पर इन तीनों स्कूलों में मोर देन 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार बच्चे थे। बैक वक्त 3 स्कूलों की मेरे पास चार्ज थी, तीनों का मैं वाला जो इंचार्ज था। उसके साथ मेरे पास डिप्टी DO की भी चार्ज थी, और इसके अलावा माना जो है फिर मैं EDO भी रहा वहाँ उमरकोट में। इन सब चीज़ों को जो है वो हैंडल करते हुए मैंने तीनों चारों इदारों को उस वक्त भी हमने मजबूत किया। तो ये तो तारीखी स्कूल है यार, इसको तो माना जो है वो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है, मेरा ये आपसे मैसेज है, मेरी जो मोटिवेशन आप लोगों को यही है कि आए आगे बढ़ें। ऐसे नहीं कि फारसी के उस शायर की तरह कि वो कहता है कि वक्त पीरी गुर्ग जालिम मीशवत परहेजगार, यानी वक्त पीरी, जब इंसान का वक्त गुजर जाता है, बूढ़ा हो जाता है, पीरसन हो जाता है, तो उस वक्त जो है गुर्ग जालिम, गुर्ग कहते हैं भेड़िए को, वो जालिम जानवर है। वो कहता है मीशवत परहेजगार, मेरे जैसा परहेजगार तो कोई है ही नहीं। इसलिए क्यों कहता है वो इसलिए कहता है कि अब उसका बस नहीं चलता है, अब वो शिकार नहीं कर सकता है, अब वो चल नहीं सकता है, अब उसमें तब वो अपने आप को बड़ा परहेजगार बना लेता है। जैसे हमारे यहाँ बाबे आपने देखे, जब दाढ़ियां आखिर में रख लेते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर तस्वीर हाथ में, तो फिर आगे वो क्या कहता है, असल जो मकसद इस लाइन के अंदर है, दर जवानी तौबा करदम शेवा पैगंबर, असल इबादत जो है वो जवानी की है। जवानी में जो आप काम करें उसका रुतबा ऐसे है जैसे पैगंबरों का पेशा, पैगंबरों की तरह। तो ये टाइम है आपका काम करने का, ये चीजें जो है उसमें आप करें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाला, मैंने हर पोस्ट एंजॉय की, चाहे TO हो, चाहे ADO हो, चाहे SDO हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हो, चाहे एडिशनल डायरेक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो। अभी नई पोस्ट ये चीफ हेडमास्टर 20 ग्रेड की आई, तो हमने इसको भी एंजॉय किया। तो सारी जिंदगी एडमिनिस्ट्रेशन से फिर एक स्कूल में आए, तो उस स्कूल को भी हमने उठा के रख दिया। आपने फेसबुक पर देखेंगे, सिंध के बेहतरीन स्कूलों में हमने 4 महीने के अंदर उसको ले आए। हमने पूरी हैदराबाद में वक्त पा दिया है।
उस इदारे को जो है वो एक छोटे से इदारे को इतनी बड़ी लेवल पर लेकर। तो ये तो मीरवा गोरचानी का इतना बड़ा स्कूल है हायर सेकेंडरी, तो मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे कहना बहुत कुछ था, तबीयत भी मेरी जो है वो सही नहीं है, और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक मेरा मैसेज आपको कन्वे हो गया होगा। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप सब जो है वो मिलकर इस इदारे को बनाएंगे, संवारेंगे इसको। आइंदा जब मैं आऊँगा तो हमारा जो है इसको मैं एक चेंज देखूँ, अपने लास्ट जो है वो यही दूंगा, हमें गैरत का जज्बा होना चाहिए कि कोई भी आपके इदारे के टीचर या किसी के बारे में कोई बात बोले तो उसको गरिमा से पकड़ कर आप बोल दो कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है बोलने। ये जज्बा जब आप रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई ऑफिसर भी जो है उसकी जरूरत नहीं होगी कि आपकी तरफ देख सके। बस अब किसी को मजबूत करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस शेर के साथ हजारों साल नरगिस अपनी